أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے مالوں میں خرد برد کرنے سے ڈریں. لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، جیسے اس کے لیے وہ فکر مند رہیں گے، ایسے ہی اوروں کے بچوں کا بھی انہیں خیال کرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ان قریب انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا ہوگا. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ وراثت کے اندر جس طرح مردوں کو وراثت ملتی ہے، اسی طرح جو ہے عورتوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جس کو والدین چھوڑ کر جائیں اور قریبی ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جس کو والدین اور اسی طرح جو ہے قریبی ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا جو ترکہ ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، سب کو تقسیم کرنا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے جو کپڑے ہوتے ہیں پہننے والے، ان کو بھی تقسیم کیا جائے گا. میت کے کپڑے، برتن، جو بھی چیز ہے، تھوڑی ہے زیادہ، سب کو تقسیم کیا جائے گا. اور آگے فرمایا نصیبا مفروضا، اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں. اب اس میں کسی کو قیاس کرنے کی، اپنی عقل لڑانے کی، کمی پیشی کرنے کی، تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا، ایک یہ حکم دیا تھا جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، کوئی اور قریبی رشتہ دار آ جائیں جو وارث تو نہیں بن رہے لیکن جو ہے ضرورت مند ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تھوڑا بہت ان کو بھی اس میں سے دے سکتے ہیں. یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے حکم، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر دی جائے. آج کا جو سبق ہے، جیسے پیچھے یتیموں کے بارے میں اللہ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی ہی تاکید سے یہ حکم دیا کہ یتیموں کا مال جو ہے پورا پورا دیا جائے، اس میں جو ہے کوئی رد و بدل نہ کی جائے، ان کے مال کو دبایا نہ جائے، اور جو ہے جو بھی ہے ان کا جو حصہ بنتا ہے بڑی ہی دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ان کا حق جو ہے یتیموں کا پورا پورا ان کو دے دیا جائے. آج جو آخری آیات ہیں اس رکوع کی، اس میں دوبارہ اللہ نے یہی فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے، جیسے کوئی آدمی یہ فوت ہو جاتا جو آج یتیموں کا مال کھا رہا ہے، کسی کے یتیم بچوں کا مال یہ کھا رہا ہے،
اللہ نے بڑی خوبصورت انداز سے سمجھایا، اگر تم مر جاتے اور تم اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ کر جاتے، کوئی تمہارے بچوں کے ساتھ ان کا حق کھا جاتا تو تمہیں کتنا برا لگے گا۔ تم تو کبھی بھی نہیں چاہو گے کہ میرے یہ بچوں کے ساتھ ایسا ہو۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں چاہتے تو پھر کسی کے یتیم بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو کہ ان کا مال جو ہے تم ظلماً ناحق کھا رہے ہو۔ جیسے تمہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اگر کمزور اولاد ہو تو اسی طرح اگر کسی اور کی کمزور اولاد ہے، یتیم اولاد ہے، تو ان پر بھی تمہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کا مال تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جو ہے صحیح سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے بڑی سخت بات بیان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ تو اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج یہ نظر نہیں آ رہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جو یتیم کا حق کھایا تھا وہ جو ہے انگاروں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک موقع پر کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے منہ انگاروں سے بھرے ہوں گے، آگ کے انگارے ان کے منہ کے اندر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا۔ اللہ فرما رہے وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ناسمجھی میں بھی یتیموں کا مال استعمال کر لیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے بعض موقع پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی باپ فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے جو وارث ہوتے ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے فوت ہوا انہوں نے جو آدمی فوت ہوا اس کے مال میں سے کھانا بنا دیا فوتگی کے وقت میں یا فوتگی کے بعد، اور وہ سب کو کھلا رہے ہیں، حالانکہ اس میں یتیم بچوں کا بھی حق ہے۔ تو ایسا کھانا جو فوتگی کے بعد پکے اور جس میں سارے وارثوں کی اجازت شامل نہ ہو، یا وارث کوئی نابالغ ہو اس کی تو اجازت معتبر ہی نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہے اس مال میں سے کھانا بھی پکا رہے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور بھی جو ہے مختلف قسم کی بدعات وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہمارا تو نیت تو نہیں ہوتی کہ ہم، لیکن بعض دفعہ ناسمجھی میں ہم وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس میں یتیموں کا حق ہوتا ہے۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے بات واضح ہوگی۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گئے، وہاں چراغ جل رہا تھا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس کی عیادت کے لیے گئے تھے وہ مرض الوفات میں تھے، تو تھوڑی دیر وہاں بیٹھے ہی تھے ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ان کا انتقال ہوا ان اللہ والے نے فوراً وہ چراغ بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے نکالے اور کہا جاؤ تیل لے کر آؤ۔ تیل منگوایا اور فوراً پھر اپنا تیل اس چراغ میں ڈالا اور پھر اس کو جلایا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ تیل بھی تھا، چراغ جل رہا تھا، اس کو بجھایا آپ نے اور جو ہے دوسرا تیل کیوں منگوایا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ زندہ تھے تو ان کی اجازت سے یہ چراغ جل رہا تھا، ہمیں استعمال کرنے کا حق تھا، لیکن جب یہ فوت ہو گئے تو اب ان کا سارا مال یہ وارثوں کا ہو گیا، اور مجھے معلوم ہے اس کے بعض وارث جو ہے وہ نابالغ ہیں، وہ یتیم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان یتیموں کا مال استعمال کر لیں، اس لیے میں نے اپنا تیل منگوایا۔ تو اس لیے بھائیو اتنے یعنی احتیاط کرنی چاہیے کہ یتیموں کا مال جو ہے ناحق، جن بچوں کی اجازت نہیں ہوتی، بعض دفعہ وارث جو ہوتے ہیں ان کے مال میں سے جو ہے ختم بھی دلوا رہے ہیں، کھانے بنا رہے ہیں اور 40واں کروا رہے ہیں، جو ہے تیسری، یہ ساری چیزیں جو ہے جب تک جو ہے دوسرے اجازت جو ہے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے مال استعمال ہی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ جو ہے جب تک وارثوں کی اجازت نہ ہو وہ پیسے صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ میت کے گھر والے اس کے لیے جو ہے اس کے سارے کپڑے، ساری چیزیں جو ہیں صدقہ کر دیتے ہیں، حالانکہ سب سے پوچھتے بھی نہیں ہیں،
تو یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ جب وہ دنیا سے آدمی چلا گیا اس کے بعد جو وراثت ہے وہ سب کی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، وہ سب کو دے دی جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے جو چاہے میت کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یا سب مل کر، سب اگر بالغ ہوں، سب کی اجازت ہو تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں، اکیلا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے بڑی سخت بات بیان فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، نمازی حضرات میں، ملنے جلنے والوں میں، اے اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما، ہم سب کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی ہیں حافظ عبدالولی، یا اللہ ان کی اہلیہ بیمار ہیں، آنکھوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ان کی بینائی کو درست فرما، ان کی بیماری کو ختم فرما، دنیا آخرت کی خیریں، بھلائیاں، عافیتیں، برکتیں، سہولتیں یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبت پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، ناگہانی آفات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، حلال عافیت والی وافر روزی کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما، حرام سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔